بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو ایک ایسی قوم کے بارے میں ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی اور ایک دردناک عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ میں بات کر رہی ہوں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہنے والے نبی تھے۔ بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے پیدا ہوئے۔ سرخ و سفید رنگت اور نیلی آنکھیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم 70,000 افراد پر مشتمل تھی اور یہ لوگ سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی بستی میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا وہ شکار کرتے تھے اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جب نعمتیں زیادہ ہو گئیں تو یہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، اللہ کی عبادت بھی نہ کرتے تھے اور خلق خدا پر ظلم بھی کرنے لگ گئے۔ تب اللہ نے ان کو ہفتہ میں ایک دن مچھلی کے شکار سے منع کر دیا اور وہ دن ہفتے کا تھا۔ اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کیا۔ پھر یوں ہوا کہ ہفتے کے 6 دن یعنی اتوار سے جمعہ تک وہ اپنا مچھلی کا شکار کرتے، لیکن ان دنوں میں جب وہ شکار کرنے لگتے تب سمندر میں زیادہ مچھلیاں ان کے ہاتھ نہ لگتیں، اور جب وہ ہفتہ والے دن سمندر کو دیکھتے تو انہیں بہت سا شکار نظر آتا، بڑی بڑی مچھلیاں بھی ان میں ہوتی تھیں۔ تب وہاں کھڑے لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جیسے کہتا ہوں ویسا ہی کرو گے تو تمہیں شکار کی کمی نہ ہوگی۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے ورغلانے پر ان لوگوں نے سمندر میں نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں وہاں سے گزرتے ہوئے تالاب میں پھنس جائیں۔ اس طرح شکار کرنے سے ہفتے کے دن کی حرمت بھی باقی رہے گی اور انہیں زیادہ شکار بھی حاصل ہو جائے گا، اور اتوار کو یہ مچھلیاں نکال لیں گے۔ ان میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے انہیں یہ کام کرنے سے منع کیا اور کہا، اے لوگو، اللہ نے تمہیں ہفتہ کے دن شکار سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا تالاب بناتے ہو، اگر ان میں ہفتے کے دن مچھلیاں پھنستی ہیں تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہی ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ ان لوگوں نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا۔ اب بستی میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے اللہ کے حکم کی سراسر نافرمانی کی اور ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے ان لوگوں کی بار بار اصلاح کی، اور تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے نہ ہی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور نہ ہی ان لوگوں کی اصلاح کی، لیکن دل ہی دل میں اس کام کو برا جانا اور اللہ سے ڈرتے رہے اور خاموشی اختیار کر لی۔ اس طرح ان نیک لوگوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر لی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو اللہ کے فرما بردار تھے۔ وہ بار بار انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے اور اللہ کی نافرمانی سے منع کرتے رہے، اور انہیں دوسری قوموں کا حال بھی بتایا جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئیں۔ لیکن وہ سب نافرمان جن کی تعداد 12,000 تھی وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ غرض ان 12,000 لوگوں نے باقی لوگوں کی ایک نہ سنی اور ساری رات ان کا مذاق اڑایا۔ جیسے ہی صبح ہوئی
وہ لوگ جو نیک تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی دوسری جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی انہوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو سب کے سب لوگ جو اللہ کے نافرمان تھے بندر میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح برتاؤ کر رہے تھے۔ ان نیک لوگوں میں سے جو لوگ ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے انہیں ان کے کپڑوں سے پہچانا اور چیخ کر رونے لگ گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگ گئے، لیکن اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ آ کر ہی رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ چونکہ بندر بن گئے تھے اس لیے ان کے لیے کھانا پینا مشکل ہو گیا تھا، اور اس طرح وہ نافرمان لوگ جو بندر بن گئے تھے اسی عذاب کی وجہ سے 3 دن بعد بھوک سے نڈھال ہو کر ہلاک ہو گئے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو بندر بنا دیا تاکہ باقی لوگ ان سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کے احکام کی حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے۔